चैप्टर 11 मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1001। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा लंबे थे और ना बहुत ज़्यादा छोटे, सर मुबारक बड़ा और दाढ़ी घनी थी, हथेलियों और पाँव भरे हुए थे, चेहरा मुबारक में सुर्खी की आमेज़िश थी, सीने से लेकर नाफ तक बालों की एक लंबी धारी थी, हड्डियों के जोड़ बहुत मजबूत थे, चलते वक्त छोटे छोटे कदम उठाते थे, ऐसा महसूस होता था गोया कि किसी घाटी से उतर रहे हैं। मैंने उनसे पहले या उनके बाद उन जैसा कोई ना देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1002। तर्जुमा। अबू जहीफ़ा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली को तमाम लोगों में सबसे अफजल समझता था। मैंने कहा, नहीं वाला अमीर अल मोमिनीन, मैं नहीं समझता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों में आपसे अफजल भी कोई होगा। इन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि इस उम्मत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल शख्स कौन है। मैंने कहा, क्यों नहीं। इन्होंने फरमाया, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं। और मैं तुम्हें बताऊं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतरीन शख्स कौन है। वो हज़रत उमर फ़ारूक हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1003। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत अली मिंबर पर खड़े हुए, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खलीफा मुकर्रर कर दी गया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और उनकी सीरत पर चलते हुए काम करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इन्हें भी अपने पास बुला लिया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा मुकर्रर हुए और वो उन दोनों हज़रात के तरीक़े और सीरत पर चलते हुए काम करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इन्हें भी अपने पास बुला लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1004। तर्जुमा। अली बिन रबिया कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत अली का रदीफ़ था, जब इन्होंने अपना पाँव रुकाब में रखा तो बसम अल्लाह कहा, जब इस पर बैठ गए तो ये दुआ पढ़ी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। पाक है वो ज़ात जिसने इस जानवर को हमारा ताबे फरमान बना दी, हम तो उसे अपने ताबे नहीं कर सकते थे और बेशक हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। फिर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहकर फरमाया, ए अल्लाह, आप पाक हैं, आपके अलावा कोई माबूद नहीं, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, पस मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। फिर मुस्कुरा दिए। मैंने पूछा कि अमीर अल मोमिनीन, इस मौका पर मुस्कुराने की क्या वजह है। फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी तरह करते हुए देखा था जैसे मैंने किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए थे और मैंने भी उनसे इसकी वजह पूछी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब बंदा ये कहता है कि परवरिदगार मुझे मुआफ़ फरमा दे तो परवरिदगार को खुशी होती है, और वो कहता है कि मेरा बंदा जानता है कि मेरे अलावा इसके गुनाह कोई मुआफ़ नहीं कर सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1005। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे पास से गुज़र हुआ। मैं उस वक्त बीमार था और ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है तो मुझे इस बीमारी से राहत अता फरमा और मुझे अपने पास बुला ले। अगर इसमें देर हो तो शफा अता फरमा दे, और अगर ये कोई आजमाइश हो तो मुझे सब्र अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या कह रहे हो। मैंने अपनी बात दोहरा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर हाथ फेर कर दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसे आफ़ियत और शफा अता फरमा। हज़रत अली कहते हैं कि इसके बाद मुझे वो तकलीफ़ कभी नहीं हुई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1006। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी इशरे में अपने अहल खाना को भी रात को जागने के लिए उठाया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1007। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत अली ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए फरमाया कि तमाम नबिया अलैहिमुस्सलाम में सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीक़े से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है। उनके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खलीफा मुकर्रर कर दी गया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और उनकी सीरत पर चलते हुए काम करते रहे। फिर हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा मुकर्रर हुए और वो उन दोनों हज़रात के तरीक़े और सीरत पर चलते हुए काम करते रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 1008۔ ترجمہ۔ عبد پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی کو دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ہیں اور حضرت عمر فاروق ہیں، اور اگر میں چاہوں تو تیسرے آدمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1009۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں، اور ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا اس میں سوراخ ہو، یا وہ پھٹ گیا ہو، یا جسم کے دیگر اعضاء کٹے ہوئے ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1010۔ ترجمہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ تم سے بغض کوئی منافق ہی کر سکتا ہے اور تم سے محبت کوئی مومن ہی کر سکتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1011۔ ترجمہ۔ حنش کنانی را فرماتے ہیں کہ یمن میں ایک قوم نے شیر کو شکار کرنے کے لیے ایک گڑھا کھود کر اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ شیر اس میں گر پڑا، اچانک ایک آدمی بھی اس گڑھے میں گر پڑا، اس کے پیچھے دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 4 آدمی گر پڑے۔ اس گڑھے میں موجود شیر نے ان سب کو زخمی کر دی۔ یہ دیکھ کر ایک آدمی نے جلدی سے نیزہ پکڑا اور شیر کو دے مارا، چنانچہ شیر ہلاک ہو گیا اور وہ 4 آدمی بھی اپنے اپنے زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے چل بسے۔ مقتولین کے اولیاء اسلحہ نکال کر جنگ کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ اتنی دیر میں حضرت علی آ پہنچے اور کہنے لگے، کیا تم 4 آدمیوں کے بدلے 200 آدمیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگر تم اس پر راضی ہو گئے تو سمجھو کہ فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ یہ ہے کہ جو شخص پہلے گر کر گڑھے میں شیر کے ہاتھوں زخمی ہوا، اس کے ورثاء کو 1/4 دیت دے دو اور چوتھے کو مکمل دیت دے دو، دوسرے کو 1/3 اور تیسرے کو نصف دیت دے دو۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دی کیونکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ اتنی دیر میں ایک آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ، حضرت علی نے ہمارے درمیان یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو نافذ کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1012۔ ترجمہ۔ حضرت علی کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق ابو الیاج کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ انہوں نے مجھے ہر قبر کو برابر کرنے اور ہر بت کو مٹا ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1013۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1014۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1015۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ کسی جنازے کے ساتھ بقیع میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے، ہم بھی ان کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کرید رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر فرمایا، تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ خواہ جنت ہو یا جہنم اللہ کے علم میں موجود اور متعین ہے، اور یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، پھر ہم اپنی کتاب پر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ نہ دیں؟ کیونکہ جو اہل سعادت میں سے ہوگا وہ سعادت حاصل کر لے گا، اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا وہ شقاوت پالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو کیونکہ ہر ایک کے لیے وہی اعمال آسان کیے جائیں گے جن کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس شخص نے دیا تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، اسباب پیدا کر دیں گے۔ گزشتہ حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رزقی مرویات۔ باب حضرت علی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 1016۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا ترغیبی حکم دیتے تھے۔ مسند احمد۔
किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1017। तर्जुमा हज़रत अली से मरफ़ूआ मरूए है कि जो शख्स झूठा ख्वाब बयान करता है, इसे क़यामत के दिन जो के दाने में गिरह लगाने का मकलफ़ बनाया जाएगा, हुक्म दिया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1018। तर्जुमा हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे बकसरत मज़ी आती थी, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी मेरे निकाह में थी, इसलिए मुझे खुद ये मसला पूछते हुए शर्म आती थी। मैंने हज़रत मक़दाद से कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु से ये मसला पूछें। चुनाचा इन्होंने ये मसला पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स वज़ू कर ली करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1019। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज की कुंजी तहारत है। नमाज में हलाल चीज़ों को हराम करने वाली चीज़ तकबीर तहरीमा है और इन्हें हलाल करने वाली चीज़ सलाम फेरना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1020। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असर की नमाज के बाद कोई नमाज ना पढ़ो, अगर सूरज साफ सुथरा दिखाई दे रहा हो तो जायज़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1021। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है जब ख्वाजा अबू तालिब की वफ़ात हो गई तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आपका बूढ़ा चचा मर गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाकर इन्हें किसी गड्ढे में छुपा दो और मेरे पास आने से पहले कोई दूसरा काम ना करना। चुनाचा जब मैं इन्हें किसी गड्ढे में उतार कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया तो मुझसे फरमाया कि जाकर गुस्ल करो और मेरे पास आने से पहले कोई दूसरा काम ना करना। चुनाचा मैं गुस्ल कर के बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इतनी दुआएं दी कि मुझे उनके बदले सुर्ख या सियाह ऊँट मिलने पर इतनी खुशी न होती। रावी कहते हैं कि इसके बाद हज़रत अली ने जब भी किसी मैयत को गुस्ल दिया तो खुद भी गुस्ल कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1022। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ किसी झूठी बात की निस्बत करे उसे जहन्नम में अपना ठिकाना तैयार कर लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1023। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असर की नमाज के बाद कोई नमाज ना पढ़ो, अगर सूरज साफ सुथरा दिखाई दे रहा हो तो जायज़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1024। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि दौमा अल-जुंदल जो शाम और मदीना के दरमियान एक इलाका है के बादशाह अकीदर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रेशमी जोड़ा बतौर हदिया के भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुझे अता करके फरमाया कि इसके 2 बटे बनाकर औरतों में तकसीम कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1025। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन सबी कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अली को ये फरमाते हुए सुना कि ये दाढ़ी इस सर के खून से रंगीन होकर रहेगी, वो शकी जो मुझे कत्ल करेगा न जाने किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। लोगों ने कहा अमीर आल-मोमिनीन हमें उसका नाम पता बताए, हम इसकी नस्ल तक मुटा देंगे। फरमाया वालला इस तरह तो तुम मेरे कातिल के अलावा किसी और को कत्ल कर दोगे। लोगों ने अर्ज़ किया कि फिर हम पर अपना नायब ही मुकर्रर कर दीजिए। फरमाया नहीं, मैं तुम्हें उसी कैफियत पर छोड़कर जाऊंगा जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था। लोगों ने अर्ज़ किया कि फिर आप जब अपने रब से मिलेंगे तो उसे क्या जवाब देंगे कि आपने किसे खलीफा मुकर्रर किया। फरमाया मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह, जब तक आपकी मशीत हुई आपने मुझे उनमें छोड़े रखा, फिर आपने मुझे अपने पास बल्ला लिया तब भी आप उनमें मौजूद थे। अब अगर आप चाहें तो उनमें इस्लाह रखें और अगर आप चाहें तो उनमें फूट डाल दें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1026। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। इतनी देर में हज़रत अम्मार आकर इजाज़त तलब करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें इजाज़त दे दो, खुश आमदीद उस शख्स को जो पाकीज़ा है और पाकीज़गी का हामिल है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1027। तर्जुमा हज़रत अली फरमाते हैं कि जब तुम्हारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान की जाए तो इसके बारे वो गुमान करो जो राह रास्त पर हो, जो उसके मुनासिब हो और जो तक़वी पर मबनी हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1028। तर्जुमा हज़रत अली फरमाते हैं कि जब तुम्हारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान की जाए तो इसके बारे वो गुमान करो जो राह रास्त पर हो, जो उसके मुनासिब हो और जो तक़वी पर मबनी हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1029। तर्जुमा हज़रत हातब बिन अबी बल्ताह के ख़त से मुताल्लिक़ ये रिवायत मुख्तलिफ़ रिवात से मरूई है जो इस जगह का नाम कभी रोज़ा ख़ाख़ बताते हैं, बाज़ सिर्फ़ ख़ाख़ बताते हैं और बाज़ रोज़ा कज़ा वाओ कज़ा कहते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1030। तर्जुमा हज़रत अली फरमाते हैं कि जिस शख्स पर भी मैंने कोई शरई सज़ा नाफिज की हो, इसके मुताल्लिक़ मुझे अपने दिल में कोई खटक महसूस नहीं होती, सिवाय शराबी के कि अगर इसकी सज़ा उसी कोड़े जारी करने के बाद कोई शख्स मर जाए तो मैं इसकी दियत अदा करता हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई कि 40 कोड़े मारे जाएं या उसी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1031। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि मैंने एक आदमी को अपने मशरिक वालिदैन के दुआ मग़फ़िरत करते हुए सुना तो मैंने कहा कि क्या तुम अपने मशरिक वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत कर रहे हो? इसने कहा कि क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मशरिक बाप के लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं करते थे? मैंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र की तो इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि पैगंबर और अहल ईमान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1032। तर्जुमा सैयद बिन गफला कहते हैं कि हज़रत अली ने एक मर्तबा फ़रमाया जब मैं तुमसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई हदीस बयान करूं तो मेरे नज़दीक आसमान से गिर जाना उनकी तरफ झूठी निस्बत करने से ज़्यादा पसंदीदा है, और जब किसी और के हवाले से कोई बात करूं तो मैं जंगजू आदमी हूं और जंग तो नाम ही तदाबीर और चाल का है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के करीब ऐसी अक़वाम निकलेंगी जिनकी उम्र थोड़ी होगी और अक़ल के एतबार से वो बेवकूफ़ होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करेंगे लेकिन ईमान उनके गले से आगे नहीं जाएगा। तुम इन्हें जहाँ भी पाओ कत्ल कर दो, क्योंकि उनका कत्ल करना क़यामत के दिन बाइस सवाब होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1033। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम में ये जो फरमाया गया है कि तुमने अपना हिस्सा ये बना रखा है कि तुम तकज़ीब करते रहो, इसका मतलब ये है कि तुम ये कहते हो फ़लन फ़लन सितारे के तुलू वाओ गुरूब से बारिश हुई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1034। तर्जुमा हज़रत अली से मरफ़ूआ मरूए है कि जो शख्स झूठा ख्वाब बयान करता है, इसे क़यामत के दिन जो के दाने में गिरह लगाने का मकलफ़ बनाया जाएगा, हुक्म दिया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1035। तर्जुमा हज़रत अली से मरफ़ूआ मरूए है कि जो शख्स झूठा ख्वाब बयान करता है उसे जहन्नम में अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1036। तर्जुमा हज़रत हातब बिन अबी बल्ताह के ख़त वाली रिवायत इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1037। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फ़रमाया है कि मैयत के क़र्ज़ की अदायगी अजरा नफाज वसीयत से पहले होगी, जबकि कुरान में वसीयत का ज़िक्र क़र्ज़ से पहले है, और ये कि अख़याफ़ी भाई तो वारिस होंगे लेकिन अलाती भाई वारिस ना होंगे। फ़ायदा मुनशरीक भाई को अख़याफ़ी और बाप शरीक भाई को अलाती कहते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1038। तर्जुमा
حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ گمان کرو جو راہ راست پر ہو، جو اس کے مناسب ہو اور جو تقوی پر مبنی ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 1039۔ ترجمہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کا بوڑھا اور گمراہ چچا مرگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اسے کسی گڑھے میں چھپا دو اور میرے پاس آنے سے پہلے کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ چنانچہ میں گیا اور اسے ایک گڑھے میں چھپا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ نے اس کے بعد مجھے غسل کرنے کا حکم دیا اور مجھے اتنی دعائیں دیں کہ ان کے مقابلے میں کسی وسیع و عریض چیز کی میری نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 1040۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہنے لگے تو ہم بھی بیٹھنے لگے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 1041۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 1042۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو قریش کی ایک خوبصورت ترین دوشیزہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حضرت حمزہ کی صاحبزادی۔ فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی وجہ سے بھی وہ تمام رشتے حرام قرار دیے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام قرار دیے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 1043۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ چھوڑی دی ہے، اس لیے چاندی کی زکوٰۃ بہرحال تمہیں ادا کرنا ہوگی، جس کا نصاب یہ ہے کہ ہر 40 پر 1 درہم واجب ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 1044۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں سونے کی انگوٹھی اور اصفر سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع کیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 1045۔ ترجمہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کے دوسرے خاندانوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، حضرت حمزہ کی صاحبزادی۔ فرمایا کہ وہ تو میری رضائی بھتیجی ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر حمزہ آپس میں رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھتیجے بھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 1046۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ ذبح کیے تو مجھے حکم دیا کہ ان اونٹوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقسیم کر دوں اور گوشت بھی تقسیم کر دوں۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، قصاب کو ان میں سے کوئی چیز مزدوری کے طور پر نہ دوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 1047۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم اور سرخ زین پوش اور جو کی نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 1048۔ ترجمہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور تہبند کس لیتے؟ کسی نے راوی سے پوچھا کہ تہبند کس لینے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ازواج مطہرات سے جدا رہتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 1049۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات کو جاگنے کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔
مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1050۔ ترجمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور بند کس لیتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1051۔ ترجمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ان میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1052۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے گئے، دوسرے نمبر پر حضرت صدیق اکبر چلے گئے اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق چلے گئے، اس کے بعد ہمیں امتحانات نے گھیر لیا، اب اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1053۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑوں پر گدھوں کو کدوانے سے، جفتی کروانے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1054۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت حضرت خدیجہ ہیں اور بہترین عورت حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1055۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ کسی جنازے کے ساتھ بقی میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے، ہم بھی ان کے گرد بیٹھ گئے، آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کرید رہے تھے، تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر فرمایا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ خواہ جنت ہو یا جہنم اللہ کے علم میں موجود اور متعین ہے اور یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، پھر ہم اپنی کتاب پر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ نہ دیں، کیونکہ جو اہل سعادت میں سے ہوگا وہ سعادت حاصل کر لے گا اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا وہ شقاوت پالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو کیونکہ ہر ایک کے لیے وہی اعمال آسان کیے جائیں گے جن کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس شخص نے دیا، تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، اسباب پیدا کر دیں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1056۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، اگر پورے عشرے میں نہ کر سکوں تو آخری 7 راتوں میں اس کی تلاش سے مغلوب نہ ہو جانا، آخری 7 راتوں میں اسے ضرور تلاش کرنا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1057۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے اور یہ کہ اس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1058۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم اور سرخ زن پوش سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1059۔ ترجمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور بند کس لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1060۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات جاگنے کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1061۔ ترجمہ، حبیرہ بن یریم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا جس کا نام عثمان تھا، اس کے بالوں کی مینڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1062۔ ترجمہ،
عبداللہ رحمن بن ابی للا کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب حضرت علی کے ساتھ رات کے وقت مختلف امور پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کی عجیب عادت تھی کہ وہ سردی کے موسم میں گرمی کے کپڑے اور گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہن لیا کرتے تھے۔ کسی نے میرے والد صاحب سے کہا کہ اگر آپ اس چیز کے متعلق حضرت علی سے پوچھیں تو شاید وہ جواب دے دیں۔ چنانچہ والد صاحب کے سوال کرنے پر حضرت علی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ایک قاصد بھیجا۔ مجھے آشوب چشم کی بیماری لاحق تھی، اس لیے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے تو آشوب چشم ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر میری آنکھوں میں اپنا لاب دہن ڈال دیا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس کی گرمی سردی دور فرما۔ اس دن سے آج تک مجھے کبھی گرمی اور سردی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خود اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں محبوب ہوگا، وہ بھاگنے والا نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا مجھے عنایت فرما دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1063۔ ترجمہ: ایک مرتبہ حضرت علی نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں شرم یا غیرت نہیں آتی کہ تمہاری عورتیں گھروں سے باہر نکلیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں نکل کر طاقتور لوگوں کے رش میں گھس جاتی ہیں، ان کا جسم مردوں سے ٹکراتا ہے اور انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ ان کے جسم کا کون سا حصہ مرد کے جسم کے کون سے حصے سے ٹکراتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1064۔ ترجمہ: شری بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موضوع پر مسح کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سوال تم حضرت علی سے پوچھو، انہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے۔ چنانچہ میں نے حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1065۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے: سود خور، سود کھلانے والا، سودی معاملات لکھنے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکوٰۃ روکنے والا، جسم گودنے والی اور جسم گدوانے والی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1066۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جنابت کی حالت میں غسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ خالی چھوڑ دے جہاں پانی نہ پہنچا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جہنم میں ایسا معاملہ کریں گے۔ بس اسی وقت سے میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی پال لی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1067۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا، رنگ سرخی مائل سفید اور داڑھی گھنی تھی، ہڈیوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، ہتھیلیوں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، سینے سے لے کر نفے تک بالوں کی ایک لمبی سی دھاری تھی، سر کے بال گھنے اور ہلکے گھنگرالے تھے، چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ کسی گھاٹی سے اتر رہے ہیں، بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے، میں نے ان سے پہلے یا ان کے بعد ان جیسا کوئی نہ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1068۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مستقل قرآن پڑھاتے رہتے تھے، یہ جنبی ہو جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1069۔ ترجمہ: حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر ہمیں سلام کیا اور میرے والد صاحب کو لوگوں کا کوئی معاملہ سپرد فرمایا اور فرمانے لگے کہ مجھ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا کرو اور ہدایت سے ہدایت الطریق مراد لے لیا کرو، اور اللہ سے درستگی کی دعا کیا کرو اور آپ اس سے تیر کی درستگی مراد لے لیا کرو۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت یا درمیان والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔
راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اس لیے انگلیوں کے اشارہ میں صحیح طور پر سمجھ نہ سکا، پھر انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سرخ دھاری دار اور ریشمی کپڑوں سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے پوچھا امیر المومنین میسرہ، یہ لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا عورتیں اپنے شوہروں کی سواری کے کجاوے پر رکھنے کے لیے ایک چیز بناتی تھیں جسے زن پوش کہا جاتا ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ قصی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا شام کے وہ کپڑے جن میں اترج جیسے نقش و نگار بنے ہوتے تھے۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کتان کے بنے ہوئے کپڑے دیکھے تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1070۔ ترجمہ میسرہ را اور زازان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا اگر میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ہے، اور اگر بیٹھ کر پیا ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1071۔ ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کی اجازت دی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1072۔ ترجمہ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ فرمایا جب میں تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کروں تو میرے نزدیک آسمان سے گر جانا ان کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جنگ تو نام ہی تدبیر اور چال کا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1073۔ ترجمہ زازان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا، لوگ ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے، انہوں نے فرمایا مجھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ اگر میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ہے، اور اگر بیٹھ کر پیا ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1074۔ ترجمہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کی رگ سے زائد خون نکلوایا اور یہ کام کرنے والے کو جسے حجام کہا جاتا تھا اس کی مزدوری دے دی۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1075۔ ترجمہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کی رگ سے زائد خون نکلوایا اور یہ کام کرنے والے کو جسے حجام کہا جاتا تھا اس کی مزدوری دے دی۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1076۔ ترجمہ حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان 2 بچوں کے متعلق پوچھا جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے چہرے پر اس کے ناخوشگوار اثرات دیکھے تو فرمایا کہ اگر تم ان دونوں کا ٹھکانہ دیکھ لیتی تو تمہیں بھی ان سے نفرت ہو جاتی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر میرے ان بچوں کا کیا ہوگا جو آپ سے ہوئے ہیں؟ فرمایا وہ جنت میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ مومنین اور ان کی اولاد جنت میں ہوگی اور مشرکین اور ان کی اولاد جہنم میں ہوگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس ایمان لانے میں ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، ہم انہیں ان کی اولاد سے ملا دیں گے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1077۔ ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 1078۔ ترجمہ عبد خیر را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کر رہبہ کے پاس بیٹھ گئے، پھر اپنے غلام سے وضو کا پانی لانے کے لیے فرمایا۔ وہ ایک برتن لایا جس میں پانی تھا اور ایک تشت، انہوں نے دائیں ہاتھ سے برتن پکڑا اور بائیں ہاتھ پر پانی انڈیلنے لگے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو دھویا،
پھر دائیں ہاتھ سے اسی طرح کیا، 3 مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد داہنا ہاتھ برتن میں داخل کر کے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کی، 3 مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد داہنا ہاتھ برتن میں داخل کر کے 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ داہنا ہاتھ کہنی سمیت دھویا، پھر بائیں ہاتھ 3 مرتبہ کہنی سمیت دھویا، پھر داہنا ہاتھ برتن میں اچھی طرح ڈبو کر باہر نکالا اور اس پر جو پانی لگ گیا تھا بائیں ہاتھ پر مل کر دونوں ہاتھوں سے 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پر 3 مرتبہ پانی بہایا اور بائیں ہاتھ سے اسے مل کر دھویا، پھر بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر 3 مرتبہ پانی بہایا اور بائیں ہاتھ سے اسے مل کر دھویا، 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر داہنا ہاتھ برتن میں ڈال کر چلو بھر پانی نکالا اور اسے پی کر فرمایا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1079۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1080۔ ترجمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر میں اپنے گھر سے نکلا، میں ایک عورت کے پاس سے گزرا جس نے کچھ گارا اکٹھا کر رکھا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ اسے پانی سے تربتر کرنا چاہتی ہے، میں نے اس کے پاس آ کر اس سے یہ معاہدہ کیا کہ ایک ڈول کھینچنے کے بدلے تم مجھے ایک کھجور دو گی، چنانچہ میں نے 16 ڈول کھینچے یہاں تک کہ میرے ہاتھ تھک گئے، پھر میں نے پانی کے پاس آ کر پانی پیا، اس کے بعد اس عورت کے پاس آ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اس نے گن کر 16 کھجوریں میرے ہاتھ پر رکھ دیں، میں وہ کھجوریں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں یہ سارا واقعہ بتایا اور کچھ کھجوریں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیں اور کچھ خود کھا لیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1081۔ ترجمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوائے، فراغت کے بعد پچنا لگانے والے سے اس کی مزدوری پوچھی، اس نے 2 سا بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 1 سا کم کر دی اور مجھے 1 سا اس کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1082۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ سے بدکاری کا گناہ سرزد ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، میں نے دیکھا کہ اس کا تو خون ہی بند نہیں ہو رہا، میں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کا خون بند ہو جائے تب اس پر حد جاری کر دینا، یاد رکھو اپنے غلاموں اور باندیوں پر بھی حد جاری کیا کرو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1083۔ ترجمہ، مروان بن حکم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے ساتھ موجود تھا، حضرت عثمان غنی حج تمتع یعنی حج اور عمرہ کو ایک ہی سفر میں جمع کرنے سے منع فرماتے تھے، یہ دیکھ کر حضرت علی نے دونوں کا احرام باندھ لیا، حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نے اس کی ممانعت کا حکم جاری کر دی ہے اور آپ پھر بھی اس طرح کر رہے ہیں؟ فرمایا لیکن کسی کی بات کے آگے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1084۔ ترجمہ، میسرہ را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ہے اور اگر بیٹھ کر پیا ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 1085۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آٹا پیس پیس کر ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ قیدی آئے، حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خادم کی درخواست لے کر حاضر ہوئیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو وہ حضرت عائشہ کو بتا کر واپس آ گئیں۔
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो हज़रत आयशा ने इन्हें हज़रत फ़ातिमा के आने की इत्तिला दी। चुनांचा रात को जब हम अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हमने खड़ा होना चाहा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जगह रहो। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठ गए, हत्ता कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की ठंडक महसूस की और फरमाया किया मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर हो। जब तुम अपने बिस्तर पर लेटा करो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह लिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1086। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सियाह फाम खादिमा से बदकारी का गुनाह सरजद हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हद जारी करने का हुक्म दिया। मैंने देखा कि उसका तो खून ही बंद नहीं हो रहा। मैंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात जिक्र की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इसका खून बंद हो जाए तब इस पर हद जारी कर देना। याद रखो, अपने गुलामों और बांदियों पर भी हद जारी किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1087। तर्जुमा। हज़रत अली जब सफ़र पर रवाना होते तो चलते रहते थे यहाँ तक कि जब सूरज ग़ुरूब हो जाता और अंधेरा छा जाता तो वो उतरकर मग़रिब की नमाज इसके आखिर वक्त में अदा करते और इसके फ़ौरा बाद ही इशा की नमाज इसके अव्वल वक्त में अदा कर लेते और फरमाते कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी तरह करते हुए देखा है। हदीस नंबर 1141 इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1088। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे यमन की तरफ भेजा तो मैं उस वक्त नौखेज़ था। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं नौमर हूँ और मुझे फ़ैसला करने का क़तन कोई इल्म नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर अपना हाथ मारकर फरमाया अल्लाह तुम्हारी ज़बान को सही रास्ते पर चलाएगा और तुम्हारे दिल को मजबूत रखेगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि इसके बाद कभी भी दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला करने में मुझे कोई शक नहीं हुआ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1089। तर्जुमा। हज़रत सईद बिन मुसैयब रा फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली और हज़रत उस्मान गनी मकाम अस्फ़ान में इकट्ठे हो गए। हज़रत उस्मान हज तमता से रोकते थे। हज़रत अली ने उनसे पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को किया हो इससे रोकने में आपका क्या मकसद है। हज़रत उस्मान ने फरमाया ये मसला रहने ही दीजिए, क्योंकि मैंने इसका हुक्म नहीं दिया, सिर्फ मशवरा के तौर पर यह बात कही है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1090। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी के लिए सिवाय हज़रत साद के अपने वालिदैन को जुमा करते हुए नहीं सुना। ग़ज़वा उहुद के दिन आप हज़रत साद बिन अबी वक़ास से फरमा रहे थे कि साद तीर फेंको, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1091। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बच्चे के पेशाब पर पानी के छींटे मारना भी काफ़ी है और बच्ची का पेशाब जिस चीज़ पर लग जाए उसे धोया जाएगा। क़तादा कहते हैं कि यह हुक्म इस वक्त तक है जब इन्होंने खाना पीना शुरू ना किया हो और जब वो खाना पीना शुरू कर दी तो दोनों का पेशाब जिस चीज़ को लग जाए उसे धोना ही पड़ेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1092। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शीरखार बच्चे के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया बच्चे के पेशाब पर पानी के छींटे मारना भी काफ़ी है और बच्ची का पेशाब जिस चीज़ पर लग जाए उसे धोया जाएगा। क़तादा कहते हैं कि यह हुक्म इस वक्त तक है जब इन्होंने खाना पीना शुरू ना किया हो और जब वो खाना पीना शुरू कर दी तो दोनों का पेशाब जिस चीज़ को लग जाए उसे धोना ही पड़ेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1093। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उन मुशरिकीन के घरों और कब्रों को आग से भर दे कि इन्होंने हमें नमाज असर नहीं पढ़ने दी यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1094। तर्जुमा।
حضرت علی سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکین کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز اثر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 1095 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر حصے میں وتر پڑھایا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اس کی پابندی فرمانے لگے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 1096 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات جاگنے کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 1097 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک ریشمی جوڑا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں اسے پہن کر باہر نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز میں اپنے لیے ناپسند سمجھتا ہوں تمہارے لیے بھی اسے پسند نہیں کر سکتا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے اسے اپنی عورتوں یعنی فاطمہ اور اس کی پھوپھی میں تقسیم کر دی۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 1098 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ اہل صفا میں سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے ترکہ میں 1 دینار اور 1 درہم چھوڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے 2 انگارے ہیں جن سے داغا جائے گا، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھ لو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 1099 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف یا اس سے زیادہ سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت علی رزقی مرویات باب حضرت علی رزقی مرویات حدیث نمبر 1100 ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف یا اس سے زیادہ سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔